جزیہ لیتے تھے تمہاری حفاظت کے لیے. اب چونکہ ہم جا رہے ہیں, ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم تمہیں پروٹیکشن دے سکیں گے, اپنا یہ دیا ہوا پیسہ واپس لے. تو بطریق اعظم نے, کلیسا کے معزز رکن نے باہر کھڑے ہو کے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اپنے ہم مذہبوں سے زیادہ ہمیں یہ لوگ عزیز ہیں, اگر تو ہماری سنے تو ان کو واپس لائے. آخر کیا وجہ تھی, وہ کیریکٹر کیا تھا؟ ابھی میں اپنا ایک معزز بزرگ شرعی طور پہ مزین تمام اسلامی اسلحہ سمیت یورپ بھیجتا ہوں کہ 3 مہینے بعد کائی پلٹ جاتی ہے, ہر چیز ہی بدل جاتی ہے. مجھے وہ مسلمان ڈھونڈنا پڑتا ہے جس کو پاکستان سے بھیجا تھا. رنگ و روپ گیا, عادات گئی, شکل و صورت گئی, نظریات گئے, اخلاق و اطوار گئے. ماننا پڑتا ہے کہ ان کا کلچر آپ کے کلچر پہ حاوی ہے. ماننا پڑتا ہے کہ ہمیں کسی احساس کمتری سے واسطہ ہے. ماننا پڑتا ہے کہ غلامی ہم پر کافی اثر کر چکی ہے. ماننا پڑتا ہے کہ ہماری ویلیویشن ڈپریشن کا شکار ہے. ہم جو پاکستان کے لوگ اجماع امت کہتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے سر اٹھایا. مدتوں بیت گئے تھے, انگریز نے ہر سائیکولوجیکل حربہ استعمال کیا. انگریز نے ہر سائیکولوجیکل حربہ استعمال کیا. اپنے ہوٹل کے بیوروں کو اس نے وہ لباس پہنایا جو مغل شہنشاہ پہنتے تھے, سفیر پہ. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے, تاکہ مسلمان کہیں کہ ان کے بادشاہ بھی ہمارے بادشاہوں کے بیروں کی طرح لگتے. انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے امت مسلمہ ان کا خیال تھا. ان کی رپورٹس تھی کہ ہندو میٹر نہیں کرتا, مگر مسلمان نے حکومت اور بادشاہی دیکھی ہوئی ہے, ان کے سر سے یہ تنتنا اور غرور نہیں جائے گا. انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ اپنی مملکت کے اس طبقے کو زیادہ ذلیل و رسوا کیا جائے. انہوں نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان کیا کوئی ہندوستانی بغیر ٹوپی پائے ہمارے حضور نہ آئے. آپ کو پتا انگریز تو ہیٹ اٹار کے بیٹھتے تھے, مگر کوئی محکوم ان کے سامنے ٹوپی نہیں اتار سکتا تھا. بڑی بڑی پگڑیاں, ترے, سارے. اصل میں یہ غلامی کا نشان. ہمارے جب پیروں فقیروں نے دیکھا کہ انگریز نہیں ٹوپی اتارنے کا, ہم کیوں دیں, تو پیروں فقیروں نے بھی قید لگا دی کہ بغیر ٹوپی کے کوئی ہماری مجالس میں نہ آئے. حضرات گرامی, یہ سلسلہ اس قوم میں, مگر بالآخر علم کا یہ حال تھا کہ کوئی لڑکا BA کر کے ایسا نہیں تھا جو دہریہ نہ ہو. اور تو اور ابھی مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی BA کے بعد دہریہ ہو گئے. اس وقت مینٹل لیول پہ 2 لوگ اٹھے, قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال. علامہ اقبال بڑے عجیب و غریب ہستے تھے. لوگ BA پاس کر کے دہریہ ہو جاتے تھے, اور جناب قبلہ PhD کر کے پھر مسلمان رہے. آپ سمجھتے ہو کہ اس کا اصلی ایفیکٹ کیا تھا؟ اصلی ایفیکٹ جو تھا ہمارے ہاں یہ تھا کہ آخر یار یہ کس خاک کا بنا ہوا ہے, یہ کس نظریے کا پیروکار ہے کہ ہم تھوڑی سی تعلیم کر کے دہریہ ہو جاتے ہیں. اگر اس زمانے میں آپ دیکھیں جدوجہد پاکستان سے پہلے, تو آپ کو اتنے صاحب تشکیک سکیپٹکس نظر آئیں گے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کہاں گیا تھا. سوائے چند سکہ بند سکولوں کے, سکہ بند لوگوں کے, جملہ لوگ جو تھے وہ ایک جدت اور اختراع کے شکار ہو کے, حتیٰ کہ سر سید احمد خان صاحب جب انگلینڈ کے دورے پہ ان کو سرکار برطانیہ لے گئی اور انہوں نے کرشمات کچھ ایسے دیکھے, بجلیاں دیکھی, ریل گاڑی چلتی تھی, تو انہوں نے پتا کیا کہ ریل گاڑی کس سے چلتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو سٹیم سے, بھاپ سے چلتی ہے. تو انہوں نے واپس آ کے سورہ دخان کی تفسیر یہ کی کہ دراصل اس سے مراد وہ بھاپ ہے جسے گاڑی چلتی ہے. محکومیت ذہن کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی جناب پرویز گورنمنٹ کی غلامی کرتی. پھر انہوں نے جو کہا وہ کیا, انہوں نے جو کہا وہ کیا. ایک دوسرے صاحب کو انہوں نے اٹھایا
اور ان کو باقاعدہ لسٹ عطا کی اور انہوں نے ایک نیا انٹلیکچول طبقہ پیدا کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ سارا کچھ صرف اس لیے ہوا کہ جو سادہ ترین مرکزیت اسلام اس کے تصور میں تھی کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ تو اللہ کو ایسے مانے کہ اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اور مجھ سے ایسی محبت رکھو پھر کسی اور کی محبت اس سے زیادہ نہ، تم اپنے جان و مال ہر چیز سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت رکھو تو یہ ایمان کی حلاوت کی دوسری شکل۔ اور تیسری کہ جب ایک دفعہ تم ایمان پا جاؤ تو پھر کفر میں جانے سے اتنی ہی نفرت کرو جتنے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا۔ حضرات گرامی، تو بڑے سادہ سے اصول تھے، اللہ کو قادر مطلق ماننا، اللہ کو ماننا، مگر اللہ کو ماننے میں ہمیں کیا مشکل پیش آتی؟ آخر کیا پرابلم ہے جو ہمیں اللہ کو ماننے میں سب سے بڑی دشواری پیش آتی؟ زندگی ترجیحات سے نسبت پاتی ہے۔ کوئی ایسا ذہن نہیں ہے جو اپنی ذہنی ترجیحات مرتب نہ کرے۔ آپ چاہو نہ چاہو آپ کو ترجیحات بنانی پڑے، ایک دن کی، ایک ہفتے کی، ایک سال کی، کچھ سالوں کی، اور پھر پوری زندگی کی۔ بدقسمتی سے ہماری ترجیحات کا بحران یہ ہے کہ زندگی میں جو اعلیٰ ترین ترجیح اور پرائیورٹی ہونی چاہیے اسے ہم زندگی کے سب سے نکمے سالوں میں جا کے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پر بڑا ہندو غالب ہے، بہت ایک طویل جو گزر ہماری ان کے ساتھ ہوئے، ویری کلیور مائنڈ، ہندو مذہب تو نہیں تھا مگر اس کو اپنے کلچر پر بڑا بھروسہ، آج بھی وہ کلچر پہ جیتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کو ہندو کی کوئی چیز متاثر کرے گی تو اس کا کلچر ہوگا، اس کا مذہب نہیں ہوگا۔ یہ بھیانک شکلوں والے جو دیوی دیوتا جن کی وہ پرستش کرتے نظر آتے ہیں، یہ ان کا مذہب نہیں، کلچر ہے۔ آپ کو پتا ہے جھوٹ بلوانے کی حد تک ان کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں میں، it's not in thousands, it's not in hundreds, it's کروڑوں میں، 33 کروڑ ہیں۔ ہر ایوریج ہر 3 ہندو کا ایک دیوتا، انمینسٹی ہے ان کا، ہر دیوتا ان کی ضرورت کی کسی چیز سے پیدا ہو گیا۔ جب انہوں نے میٹرارکل کلچر میں مادرانہ نظام میں دیکھا کہ گائے دودھ دیتی ہے جو بچوں کے کام آتا ہے، اور بیل مانے نہ مانے گائے سے ہم ہل بھی جوت سکتے ہیں، پھر اس کا گوبر بھی کام آتا ہے، شریف بھی رہتی ہے، انہوں نے گائے کو سرسوتی بنا لیا، دیوی بنا لیا۔ چالوکیا لوگوں نے دیکھا کہ جنگلوں میں تو مال ڈھونے کے لیے ہاتھی کام آتا ہے، انہوں نے گھنیش اور گھنشام بنا لیا۔ تو آپ جدھر ان کو ضرورت پڑی وہ بغیر دیوتا کے گزر کر ہی نہیں سکتے تھے۔ سو انہوں نے ہر جگہ، اب مسلمان کو دیوتا نہیں منوا سکتے۔ کسی نے اچھی بات کہی کہ there was such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology was possible۔ اسلام پر اس قدر دباؤ تھا، خدائے واحد کی تعریف پر اسلام کبھی مصالحت نہیں کر سکتا تھا، اور شاید یہ اس دعا کا اثر تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع والے دن مانگی اور کہا کہ اے مسلمانوں، آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا، اب مسلمان خدائے واحد ہی کو مانے گا، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ دیوبند ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، کوئی بھی ہے۔ اب 2 خداؤں پہ مصالحت نہیں کر سکتا مسلمان، مگر باقی میدان صاف کر دیا ہندو نے۔